السلام علیکم پیارے دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ مان میں رکھے۔ آج ہم حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں ایک دلچسپ واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ہود علیہ السلام قومیات سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام عاد ہی کے شریف ہونے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کی طرف سے قومیات کو سچائی کا راستہ دکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ عاد کی قوم گمراہی میں مبتلا تھی، طرح طرح کے برے کام کرنا، ظلم و زیادتی اور لوٹ مار کرنا ان کی عادت بن چکی تھی۔ خاص کر کمزور طبقہ ان کے ظلم و زیادتی کا شکار تھا۔ غریب کاشتکاروں کی زمینیں اور ان میں پیدا ہونے والے اناج مار تاڑ کر چھین لیا کرتے تھے۔ انہیں فصل اگانے کی بھی مہلت نہیں دیتے تھے، اس لیے کمزور طبقہ بھوک افلاس میں اپنے دن گزارتا تھا۔ قومیات کا پیشہ کاشتکاری تھا۔ وہ زراعت کے طریقوں سے بھی اچھی طرح واقف تھے۔ اس کے علاوہ پہاڑوں کی چٹانیں کاٹ کر ان پتھروں سے مضبوط عمارتیں بناتے، پہاڑ کے غاروں میں بھی رہتے تھے، پتھروں سے شکار کرتے تھے، جانوروں کو آگ میں بھون کر کھاتے۔ عاد کے لوگ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن غریب اور محتاجوں کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے بلکہ ان کے پاس جو کچھ بھی کھانے کے لیے ہوتا چھین لیتے تھے۔ جو لوگ اللہ کو بھول کر پتھروں کو پوجتے ہیں، ان کے دل رحم سے خالی ہوتے ہیں۔ عاد کی قوم بھی مورتیوں کی پوجا کرتی تھی۔ عاد کی قوم کے لوگ ان کے آگے سجدہ کرتے، ان سے مرادیں مانگتے۔ حضرت ہود علیہ السلام کہتے کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم کو اچھی باتیں بتاؤں اور بری باتوں سے آگاہ کروں اور برے کاموں کو روکوں۔ اگر تم صحیح اور سیدھا راستے پر نہیں چلو گے تو اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ حضرت ہود علیہ السلام بار بار اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے۔ اے قوم، میری بات مان لو، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، جو کچھ میں کہتا ہوں اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم کا شبہ دور کرتے ہوئے کہتے، اے قوم، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ مجھ پہ ایمان لاؤ گے تو تمہاری کھیتی باڑی برباد ہو جائے گی اور تمہارا عیش و عشرت میں خلل پڑے گا؟ ایسا کبھی نہیں سوچو۔ اگر تم بتوں کی پوجا چھوڑ دو اور مجھ پہ ایمان لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مال اور اولاد میں برکت دے گا، تمہیں قوت عطا کرے گا۔ ایک روز قومیات کے لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ تم بار بار نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، اس کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ ہمیں دلیل دکھاؤ، ہم دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں۔ بغیر دلیل دیکھے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ بھی بتاؤ کہ جس عذاب کی بات کر کے ہمیں ڈرا رہے ہو وہ عذاب کب آنے والا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم مجھ سے سوال کرتے ہو کہ عذاب کب آنے والا ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں تو صرف اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں اور آنے والے عذاب سے خبردار کرنے والا ہوں۔ ان تمام کوششوں کے باوجود گمراہ قوم راہ راستے پہ نہ آئی۔ اللہ کے عذاب نے جوش مارا اور عذاب کے آثار پیدا ہونے لگے۔ بارش نہیں ہوئی، پانی کی بے حد قلت پڑ گئی، خشکی سے زمین چٹان جیسے ہونے لگی، کنویں سوکھنے لگی، کھیتوں میں آبشائی کے لیے بھی پانی نہیں تھا، درخت پودوں کی ہریالی ماند پڑنے لگی، پھول مرجھانے لگی۔ قومیات پانی کے لیے ترس رہی تھی، پانی کا ایک قطرہ بھی میسر نہیں تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اپنے رب سے گناہ بخشواؤ اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا۔ نافرمان لوگوں نے کہا، ہم اپنے گناہ نہیں بخشوائیں گے اور تمہیں رسول بھی نہیں مانیں گے۔ لوگ بارش کے لیے ہر وقت آسمان کی طرف دیکھتے رہے، شاید کہیں سے بادل آ جائے اور بارش برسے۔ ایک روز ایسا ہی ہوا، بادل کا ایک ٹکڑا نظر آ گیا، لوگ دیکھ کر خوش ہونے لگے کہ اب بارش ہوگی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، جو تم دیکھ رہے ہو یہ برسنے والا بادل نہیں ہے، یہ بادل نہیں بلکہ عذاب کی علامت ہے۔ جس عذاب کی میں خبر دیتا تھا اس کا وقت آ پہنچا ہے۔ جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے ان کے بارے میں حضرت ہود علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر کسی محفوظ مقام کی طرف چلے جاؤ۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام ایمان والوں کو ساتھ لے کر نکل گئے۔ شہر میں اب کوئی ایماندار نہیں رہا۔ لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر بادل کے ٹکڑے تیر رہے ہیں، ہوائیں چلنی شروع ہوئی۔ ہواؤں میں اتنی تیزی تھی کہ پہلے نہ کسی کان نے سنا نہ کسی نے دیکھا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آندھی چلنے لگی، یہاں تک کہ اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہر طرف مٹی اور دھول اڑ رہی تھی، بڑے بڑے درخت جڑ سے اکھڑنے لگے، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، ہر شے ہوا میں اڑنے لگی، آدمی بھی نہیں ٹھہر سکتا تھا نہ بیٹھ سکتا تھا۔ ہوا کے زور سے بڑے بڑے مضبوط عمارتیں بھی گر گئی، ہر طرف چیخ و پکار کی آوازیں ہواؤں کے شور میں دب کے رہ گئی۔
قومیات کو اپنے مضبوط مکانوں پہ بڑا ناز تھا۔ یہ تمام مکانات زمین بوس ہو گئے، زمین پہ کچھ نہیں بچا۔ یہ آندھی 8 دن اور 7 راتیں رہی۔ جب آندھی تھمی تو لاشوں کا پتہ بھی نہیں تھا۔ آج کی قوم نے غرور و تکبر کیا، ایک اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو مانگنے لگے، اسے مرادیں مانگا کرتے تھے، نبی کی باتوں کا انکار کیا۔ جب عذاب کے دن قریب آنے لگے تو اللہ نے نیک لوگوں کو بچا لیا، گمراہوں کو عبرتناک سزا ملی۔ آج کی قوم کا صرف کتابوں میں ذکر پایا جاتا ہے۔ تباہ شدہ شہر کے کھنڈرات آج بھی درس عبرت دینے کے لیے زمین پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کا مقبرہ حضرموت میں مکہ سے 9 میل شمال کی جانب ہے۔ اس کے چاروں طرف کھنڈرات اور کتبے کثرت سے بکھرے پڑے ہیں۔ لوگ ہر سال رجب کے مہینے میں اس مقبرے کی زیارت کرتے ہیں۔